السلام علیکم ناظرین، رانا محمد اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کی کچھ دنوں بعد آمد ہے۔ رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات، خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے مولانا قاسم ادریس صاحب سے کچھ وقت مانگا ہے کہ اس مہینے میں کون سی عبادات زیادہ کرنی چاہیے، کون سی دعائیں، جو خاص دعائیں ہیں اس مہینے کے حوالے سے، وہ کون سی ہیں جن سے مانگنے سے زیادہ ثواب حاصل ہو، اور جن کا حکم ہو اس مہینے میں دعائیں کرنے کا، اور اس مہینے میں قرآن پاک پڑھنے کا کیا ثواب ہے، تراویح پڑھنے کا کیا ثواب ہے، لوگوں کے روزے کھلوانے کا کیا ثواب ہے، اس مہینے میں صدقہ فطرانہ دینے کا کیا ثواب ہے۔ یہ سب آج ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ مولانا قاسم ادریس صاحب سامنے یہ سارے سوالات رکھیں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے آپ کے لیے کہ اس مہینے بابرکت مہینے میں کیا کچھ کرنا چاہیے، اور ہمارے جو معمولات زندگی ہیں وہ کیا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر میں نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی احادیث مبارکہ رمضان المبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے اور تلاوت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ رمضان المبارک وہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ ہر افطار میں 10 لاکھ وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان افراد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب آخر رات آ جاتی ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، عمومی طور پر چاند رات جسے بولا جاتا ہے، اس رات میں اللہ رب العزت پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کے بقدر اس ایک رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کا بڑا پسندیدہ مہینہ ہے، اور پسندیدگی کا اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو روزہ دار کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے، جو بھوک کی وجہ سے آتی ہے، وہ مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندے پر ایسا انعام ہوتا ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو صرف اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان بھی ہے، اور تیسرا بندہ جان نہیں سکتا۔ ہم کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس نے منہ دھونے کے لیے منہ کے اوپر پانی ڈالا، چند قطرے اس کے منہ کے اندر چلے گئے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اس اللہ رب العزت کے خوف اور اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے ان قطروں کو بھی وہ واپس کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا بھی اجر اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اس رمضان المبارک کے اندر جو دوسری بڑی بات ہے کہ تلاوت قرآن، کہ اللہ رب العزت نے اسے رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا ہے، کہ اس مہینے کے اندر، اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا اجر 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ ہر چیز کا اجر اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایک نفل پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 70 نفلوں جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض روایات میں موجود ہے
کہ جو شخص نفل پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، اور پھر وہ فرض اس نے گھر میں پڑھے ہیں تو 70 کے برابر ہیں، اس نے محلے کی مسجد میں پڑھے ہیں تو پھر اس کے اندر اور اضافہ ہو گیا، اس نے جامع مسجد کے اندر پڑھے ہیں تو اس کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ اور اللہ پاک اللہ رب العزت ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی بار بار یاد کروائے کہ وہاں پر وہ 70 کو 1,00,000 سے ضرب دے دیں تو وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ایک معاملہ جو اپنے بندے کے ساتھ فضائل کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک نیکی جو ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ رہے ہیں، تو الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور یہ کل 3 حرف مل گئے، اور عام دنوں کے اندر اس کی تلاوت کریں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اگر اس کی ہم تلاوت کریں تو یہ پھر 210 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت اس کے اندر جتنا اضافہ فرما دیں، اگر وہ چاہیں تو ایک لفظ کے بدلے اللہ رب العزت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نیکیاں عطا فرما دیں، وہ ہمارے رب ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے اس مہینے کے اندر۔ پھر بالخصوص دوسری بات جو ہوئی ہے کہ اس کے اندر افطار کا ثواب، اس کے اندر رمضان المبارک کے اندر افطار کا ثواب اتنا ہے کہ جس شخص نے کسی شخص کو دوسرے شخص کو افطار کروایا، گویا کہ اس نے پورا اس کے روزے کا اجر دے دیا۔ اور پھر صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اتنا افطار کروا ہی نہیں سکتے، ہم تو کیا کسی کو افطار کروائیں گے، ہمارے ہاں تو کھجور ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا تم کسی ایک کھجور سے ہی افطار کیوں نہ کروا دو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بہت سے فضائل رکھے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ روزہ کس چیز سے افطار کرنا جو ہے وہ زیادہ ثواب اسے ملتا ہے، پانی، کھجور یا نمک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ کس چیز سے زیادہ روزہ کھولتے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ سنت ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس کھجور میسر نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو وہ کسی بھی چیز سے روزہ افطار کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ جو سنت عمل ہے اور سنت چیز ہے وہ کھجور سے روزہ افطار کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے اور سنت پر عمل بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سحری کھانے کا جو ثواب ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا بہت ثواب فرمایا ہے، اور فرمایا کہ پہلی امتوں میں اور میری امت میں فرق یہی ہے کہ پہلی امت میں سحری نہیں ہوتی تھی اور میری امت میں سحری بھی ہے۔ اور سحری کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور پھر اتنی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی شخص کا دل نہیں ہے، وہ سحری مطلب رات کو اس نے کھایا ہے یا طبیعت نہیں ہے یا کچھ ایسی بات ہے، تو فرمایا کہ صرف 2 کھجوریں ہی کھا لے تو اسے سحری کرنے کا پورا پورا اجر اور ثواب ملے گا۔ جتنا کسی کو افطار کرانے کا ثواب ہے یا افطاری کا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی سحری کا بھی پورا پورا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اچھا اسی طرح جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اگر وہ سحری کرے تو کیا اس کو بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے؟ اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر بھی اس کو سحری کا جو ہے وہ ثواب تو ملے گا جی، کیونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن اب چونکہ روزہ نہیں رکھ رہا تو اس روزے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ ہاں صبح اٹھ کر جو نماز پڑھی، جو نماز کے لیے اٹھا، جو سحری کے لیے اٹھا، اس کا ثواب تو یقیناً اسے ملے گا جی۔ تو اسی طرح اس مہینے میں جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، کیا ان کے کرنے کا ثواب بھی باقی مہینوں سے زیادہ ملتا ہے؟ اور اس کے بارے میں بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ بالکل ایسا ہے جی کہ اس مہینے میں ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے کا زیادہ ہے، اتنا روزہ نہ رکھنے کا وبال بھی زیادہ ہے۔ تو ایک کے بدلے میں 70 گنا آپ کو نیکی مل رہی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ صدقہ دیا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ آپ نے 1 روپیہ نہیں 70 روپے صدقہ کیے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جس کی نیکی ہے اس کو اضافہ فرمانا چاہیں تو اللہ رب العزت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
تو یہ تو 70 کا عدد بھی، اس پر بھی تھوڑی سی بات سن لی جائے اور سمجھ لی جائے کہ جو 70